سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے جب کسی کو موت نزدیک معلوم ہونے لگے، بشرطے کہ کچھ مال بھی ترکہ میں چھوڑا ہو، تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معقول طور پر کچھ بتلا جائے، وصیت کر جائے، جن کو خدا کا خوف ہے۔ ان کے ذمے یہ ضروری ہے، پھر جو شخص اس وصیت کو سن لینے کے بعد اس کو تبدیل کرے گا، اس کا گناہ انہی لوگوں کو ہوگا جو اس کو تبدیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یقیناً سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ ہاں، جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی بدعنوانی یا کسی جرم کے ارتکاب کی تحقیق ہوئی ہو، پھر یہ شخص ان میں باہم مصالحت کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واقعی اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں وراثت کے ابھی جب حصے طے نہیں ہوئے تھے، قانون نہیں آیا تھا، وراثت کا اصول شریعت کی جانب سے نہیں آیا تھا، تو ایک پرانا دستور چل رہا تھا۔ اہل عرب کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو اس کا جتنا بھی مال ہے تھوڑا بہت والدین کو مل جایا کرتا تھا یا کسی قریبی رشتہ دار کو مل جاتا تھا، ورنہ باقی سارا جو ہے اس کی اولاد کو مل جاتا تھا۔ اور اولاد میں سے بھی بالعموم جو بڑا ہے، جو سربراہ ہوا کرتا تھا، بس وہی اس مال کا کرتا دھرتا بن جایا کرتا تھا۔ باقیوں کو، چھوٹوں کو دینا نہ دینا یا دوسروں کو دینا نہ دینا اس کے رحم و کرم پر ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں جو وراثت کے احکامات شریعت میں نازل ہوئے، ان میں سے یہ حکم تدریجاً پہلا حکم ہے کہ جس میں اللہ نے وراثت کے قانون میں تھوڑی سی جو ہے وہ ترمیم فرمائی، لیکن وصیت کے عنوان سے۔ بعد میں تو پھر مستقل قانون ہوا۔ تو اس زمانے میں یہ حکم نازل کیا کہ تم لوگ جو ہے ایسے والدین کو اور رشتہ داروں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑ جایا کرو، اگر تمہیں موت قریب لگے تو وصیت کر جاؤ۔ وصیت کس کے لیے ہوگی؟ والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، لیکن دستور کے موافق بھلے طریقے سے، یعنی 1/3 تک مال کے اندر وصیت کر جاؤ کہ یہ والدہ کو ملے گا، یہ والد کو ملے گا مرنے والے کی، یا پھر کسی قریبی رشتہ دار کے بارے میں اگر کرنی ہے تو وہ کر جاؤ۔ اور فرمایا کہ یہ تقوی والوں پر لازم ہے۔ اس وقت اس وصیت کی حیثیت واجب کی تھی، کیونکہ اس وقت میراث کا گویا کہ قانون یہی تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس وصیت کو بدل ڈالتا ہے، یعنی مرنے والے نے ایک وصیت کی ہے اور بعد کے لوگ اس کو بدل ڈالتے ہیں، تو یہ سخت گناہ ہے جس کی ذمہ داری مرنے والے پر نہیں ہے، یہ تو بعد والوں پر ہے، کیونکہ مرنے والا تو دنیا سے چلا گیا۔ یہ تو بعد والے اگر اس کے اندر کوئی رد و بدل کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں، جانے والا نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وصیت کے اندر خود وصیت کرنے والے سے کوئی
اونچ نیچ ہو گئی ہے، یہ تو قصدن کی ہے، کسی وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے کی ہے، یا پھر یہ ہے کہ نادانی میں ایسا ہو گیا ہے، اسے سمجھ نہیں تھی، سمجھ بوجھ نہیں تھی، اس سے ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پیچھے لڑائی پڑے گی، جھگڑا پڑے گا ورثاء میں، کیونکہ کرنے والے نے دستور کے موافق کام نہیں کیا، صحیح طریقے کے مطابق کام نہیں کیا، جو لا محالہ نزاع کا اور جھگڑے کا باعث بنے گا۔ پھر اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے کہ اس کی من و عن وصیت کو نہیں لیتا اور کچھ لے دے کر کے اونچ نیچ کروا کر ورثاء کا آپس میں صلح صفائی کروا دیتا ہے، فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ وصیت کی تبدیلی میں نہیں آتا، کیونکہ مرنے والے کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر بھلے طریقے سے وصیت کر جاتا۔ جب اس نے اس چیز کی خیال نہیں کیا تو اب اس کے لفظوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے کہ اس نے یہ کہہ دیا یا اس کی یہ چاہت تھی، دیکھیں گے شریعت کا اصول کیا ہے۔ تو اس چیز کا یعنی وصیت کے اندر بقدر ضرورت ترمیم ہو سکتی تھی، یہ سب وہ قانون ہے جو اس وقت تھا۔ لیکن پھر جب میراث کا قانون آیا، وراثت کے احکامات آ گئے بہت تفصیل کے ساتھ، چوتھے پارے میں بھی ان کا تذکرہ ہے، چھٹے پارے میں بھی کچھ ان کا تذکرہ ہے، تو پھر یہ وصیت کا قانون جو ہے اس کے اندر جو وجوب تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب وصیت واجب نہیں ہے، آدمی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی طرح آنکھ بند کر جاتا ہے، جو بھی مال ہے اس کا آٹومیٹیکلی جو ہے خودکار طریقے سے اس کے ورثاء کو تقسیم ہو جائے گا۔ وہ ایک اصول ہے کہ کچھ وارث ایسے ہوتے ہیں جن کے حصے اللہ کی جانب سے مقرر ہیں، جن کو ذوی الفروض کہتے ہیں، ان کو تو وہ حصوں کے ساتھ مل جاتا ہے، بیوی ہے، ماں ہے، اور کچھ اور رشتہ دار ہیں ان کے ہوتے ہیں، اور کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کو عصبہ کہتے ہیں، وہ پھر طے شدہ حصے ان کو نہیں ملتے، بلکہ طے شدہ حصے دینے کے بعد باقی جو بچتا ہے وہ سارا ان کو مل جاتا ہے، اس میں اولاد شامل ہے، اور والد بھی جو ہے بعض صورتوں میں عصبہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو خیر آگے بہت تفصیلات ہیں اس کے۔ تو میراث کا قانون اللہ نے پھر نازل کر دیا، اب وصیت واجب نہیں رہی، ہاں جائز ہے، مستحب ہے، اور پھر اس وصیت کے جو ہیں کچھ البتہ حدود و قیود اب بھی ہیں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں وصیت کروں، اپنی زندگی میں ہی جو ہے وہ میں کچھ کر جاؤں، کچھ طے کر جاؤں، یہ کچھ تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں چونکہ کچھ تھوڑا سا تہذیبی جو آپس میں مخالطت بھی ہوئی انگریزوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، تو ان لوگوں کے ہاں میراث کا کوئی ایسا لگا بندہ قانون نہیں ہے دیگر مذاہب میں، تو وہ لوگ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ول دیکھی جاتی ہے کہ مرنے والے نے کس کو نامینیٹ کر دیا تھا اپنے ترکے کے لیے، تو پھر وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے، شریعت کے تو اپنے طے شدہ حصے ہیں، فریضۃ من اللہ، فرمایا کہ اللہ کی جانب سے یہ طے شدہ ہے، اس میں تم کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ تو بندہ جو ہے وہ وراثت کے لیے تو اس کو کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو طے شدہ حصے ہیں۔ ہاں اگر وہ چاہتا ہے کہ وراثت سے ہٹ کر میں اپنے مال میں کچھ تصرف کر جاؤں اپنے مرنے کے بعد، زندگی میں تو جو کرنا چاہتا ہے وہ تو اس کی اختیار ہے، جب تک مرض الموت طاری نہ ہو، جب تک آدمی نارمل ہے، صحت مند ہے، اس وقت تک تو اپنے مال کو وہ جیسے تقسیم کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور کار خیر میں لگانا چاہے لگا سکتا ہے۔ لیکن کچھ اس پر بھی جو ہے وہ شرائط ہیں اور کچھ پابندیاں ہیں کہ اگر زندگی میں اگر آدمی اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے، اولاد کے درمیان مثلا کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا اصول تو یہ کہ برابر سرابر کرے، بچی کو برابر دے۔ بعض اوقات چاہتے ہیں والدین کہ بعد میں ہماری اولاد آپس میں جھگڑا نہ کرے، تنازع نہ پیدا ہو، بس زندگی میں سب کو بانٹ بٹا کے چلے جاؤ، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصول یہ ہے، پہلا آئیڈیل طریقہ، بہترین طریقہ یہ ہے کہ برابر دو، بچے کو برابر۔ لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر 1-2 کی نسبت سے بچے کو ڈبل دے دیں، بچی کو سنگل دے دیں۔ بچی کو بالکل کچھ نہ دینا یہ صحیح نہیں ہے، یا کسی وارث کو بالکل کچھ نہ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر یہ تقسیم ہونی چاہیے، اسے بھی ایک طرح سے برابری کہتے ہیں، بغیر کسی معقول وجہ کے
امتیازی سلوک کرنا اولاد کے درمیان یہ گناہ کی بات ہے. کوئی وجہ نہیں ہے امتیازی سلوک، یعنی کوئی معقول وجہ اس کے پیچھے نہیں ہے اولاد میں امتیازی سلوک کرنا. اس کی وجوہات ویسے کئی ساری ہو سکتی ہیں، تو یہ گناہ کی بات ہے. حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے والد سے میری والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ تم ہبہ کرو. وہ 1 سال تک ٹالا والا کرتے رہے، پھر بالآخر انہوں نے مجبور ہو کر دیا، غلام دے دیا. تو میری والدہ نے کہا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر گواہ بنا کر لاؤ. جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیا ہے، اس کی والدہ کا تقاضا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ اور بھی بچے ہیں؟ میں نے کہا جی ہیں. فرمایا کہ سب کو یہ کام یہ دیا ہے تم نے یا نہیں دیا؟ تو میں نے کہا نہیں، تو اسی کو صرف دیا ہے. فرمایا فإنی لا اشہد اذن علی جور، میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا. یہ ظلم ہے، اولاد کے درمیان امتیازی سلوک کرنا یہ ظلم ہے. 19-20 کا فرق چلتا ہے، لیکن امتیازی سلوک جیسے بہت بڑا سلوک ہے، فرق ہے، تو یہ فرمایا کہ گناہ ہے، میں اس کا گواہ نہیں بن سکتا. تو پھر آپ نے وہ اس کو واپس کروایا، ختم کروایا اسی بے کو. تو یہ اصول ایک موٹا سا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اگر آدمی چاہے کہ زندگی میں تقسیم کرتا ہوں، وہ تو یہ اصول دیکھنا پڑے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، میں زندگی میں اپنے پاس ہی رکھوں گا سب کچھ، جب مروں گا تو جو جس کو ملنا ہوگا وہ لے لے گا. تو اس صورت میں پھر اس کا مرنے کے بعد اپنے مال پر کوئی اختیار نہیں رہتا. ہاں 1/3 مال تک، 1/3 تک اس کو اختیار ہے کہ کچھ کر جائے. وصیت کا اب جو پورشن ہے وہ صرف اتنا رہ گیا، یعنی وصیت اب کر سکتے ہیں، گنجائش ہے، ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے، مردود نہیں ہے، لیکن کوئی واجب نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے وصیت کرنا. تو لیکن وہ اس میں کچھ اصول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وصیت صرف 1/3 مال تک چلے گی. اگر کوئی آدمی سارے مال کی وصیت کر جاتا ہے کہ میرا سارا مال جو ہے نا اٹھا کر مسجد میں ڈال دیا جائے، مدرسے کو دے دیا جائے، یا یتیم خانے کو دے دیا جائے، کسی کار خیر کو دے دیا جائے، تو کیونکہ پیچھے وہ رسا سے وہ تنگ تھا، انہوں نے اس کی خدمت نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو کہتے میرا سارا مال جانا چاہیے. تو یہ سارا نہیں جائے گا، 1/3 تک جائے گا، 2/3 تک اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. ایک تو اس میں یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. جن لوگوں کے حصے وراثت کے اصول میں شریعت میں طے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. تو کوئی یہ چاہے کہ جو ہے وہ ایک مثلا بیوی ہے، ویسے تو اس کو 8واں حصہ ملنا ہے اولاد کی صورت میں، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو حصہ بڑھاؤں اس کا اپنے میراث میں. وہ یہ چاہے کہ 8واں حصہ تجھے ادھر سے مل جائے گا، باقی میں 1/3 کی تیرے لیے وصیت کر دیتا ہوں، تو یہ وصیت کا عدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا کسی ایک بچے کے لیے وصیت کر دے دیگر بچوں کے علاوہ، تو وارث کے لیے وصیت قطعاً نہیں ہو سکتی. یہ پکا طے شدہ اصول ہے. تو اس چیز کا خیال اس کو رکھنا ہوگا. وصیت کرے گا تو معتبر نہیں ہوگی اس سے زائد کی. اور اسی طریقے سے باقی جو ہے وہ وجوہ خیر کے لیے کر سکتا ہے، اور کرنی چاہیے، بہتر ہے، مستحب ہے. لیکن اگر گنجائش ہے کہ اپنے مال کے بارے میں جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے اتنا مال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ، حالانکہ ویسے چانس ختم ہو جاتا ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے مال میں اس کا تو کوئی حق نہیں ہے. یہ مال کے ساتھ تعلق تو اسی وقت تک ہے جب تک آنکھ کھل رہی ہے اور سانس آ جا رہا ہے. اس کے بعد تو یہ وارثوں کا ہے. جس مال کے لیے انسان بہت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، وہ تو بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد تو اس کے تن کے کپڑے بھی اس کے نہیں رہتے. لیکن اللہ نے یہ کرم کیا ہے اور انسان کی اس خواہش کا بھی احترام کیا ہے کہ چلو زندگی میں نہیں کر پائے تو مرنے کے بعد وصیت کر دو کہ میرا اتنا مال. لیکن اس وصیت میں بھی خیال اس چیز کا رہے کہ وہ رسا کے لیے وہ نقصان دہ نہ ہو جائے یا تنگی کا باعث نہ ہو جائے. ہاں اگر اللہ نے بہت وسعت دی ہے یا وہ رسا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر کار خیر میں کوئی وصیت کر جائے. ہاں غیر وارث کے لیے وصیت کر جائے یا پھر کسی بھی خیر کے کام کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، کسی رباط کے لیے، کسی کنویں کے لیے، کسی بھی کار خیر میں انسان کر سکتا ہے. اس کی وصیت زندگی میں بھی یہ کام کر سکتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے. یہ تو ہوگی مال کے بارے میں وصیت. اور کچھ وصیتیں ہوتی ہیں اخلاقی، شرعی، یہ بھی کرنی چاہیے. ویسے
اور اسی میں جو ہے وہ وصیت میں ہی وہ بھی بات آ جائے گی کہ جو کسی کا لین دین ہے وہ تو ویسے فرض ہی ہوتا ہے، ذمہ داری ہے، اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے، جہاں کہیں لین دین ہو تو اس کو لکھ لینا چاہیے اور اپنے متعلقین کو، ذمہ داروں کو بتا دینا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمانے لگے کہ میں پہلے تو زندگی ایسی گزر رہی تھی، لیکن اللہ والوں سے تعلق ہوا، ان کے مجلس میں آنا جانا شروع ہوئے، تو فرمایا کہ اس کا میں نے نقد اثر یہ دیکھا کہ دکان پہ بیٹھتا تھا تو رات کا جتنا لین دین ہوتا تھا اس کو لکھ کر سوتا تھا۔ کوئی بھی چیز میرے ذہن میں نہیں ہوتی تھی کہ کسی کا میرے ذمے 1 روپیہ بھی نہ رہ جائے، تو اس کی مرضی ہے، معاف کرے نہ کرے، تو قبر میں اور حشر میں تو حساب دینا پڑے گا، 1 روپے کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ بعض روایات میں، حدیث کی روایت تو یہ نہیں ہے، بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1 دانق درہم کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا تھا چاندی کے سکے کا، اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ جو غصب کا ہے، رشوت کا ہے، ظلم کا ہے، یہ پیسہ اگر جو کسی کا حق ہے یا ویسے ہی ہے، قرض ہے اور اس کو جو ہے انکار کر دیا، ٹال مٹول کر دی، تو اب اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں 1 دانق کے بدلے میں دینی پڑیں گی، یعنی وہ چند روپے بنیں گے، روپے کے حساب سے اگر حساب کیا جائے تو اس کے بدلے 700 مقبول نمازیں۔ تو اس لیے یہ فکر ہونی چاہیے کہ کسی کا لین دین ہے، کسی کا حساب کتاب ہے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، بالخصوص اس زمانے میں کہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ جتنے زندگی کو بچانے کے اسباب بڑھتے جا رہے ہیں، اتنی موت اچانک ہوتی جا رہی ہے، کھڑے کھڑے آ رہی ہے، بغیر وجہ کے آ رہی ہے، کھڑا کھڑا انسان آدمی جو ہے وہ اسی سانس نکل رہا ہے اور ڈھیر ہو رہا ہے، اور حادثاتی موتیں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، لیکن اس چیز کی فکر بھی رکھنی چاہیے کہ ہمارے ذمے جو کسی کا لین دین ہے وہ نہ رہ جائے۔ تو وصیت کا ایک پہلو یہ ہے، یہ تو فرض ہی ہے، گویا کہ بتا کر جانا ضروری ہے کہ میرے ذمے کسی کا لین دین کیا ہے۔ تو دوسرا کچھ اخلاقی پہلو ہوتے ہیں کہ میرے بعد بین نہ کیا جائے، یہ نہ کیا جائے، وہ نہ کیا جائے، وہ تو شریعت کے احکامات ثابت شدہ ہیں ہی، لیکن والدین اگر ان کو بھی اولاد کو تاکید کر کے چلے جائیں تو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، یہ بھی اگر کر دیا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ شریعت کا حکم تو ہے ہی ہے، بہت سارے احکامات ہیں، لیکن اگر جانے والا اپنے بعد والوں کو وصیت کر جائے کسی چیز کی تو اس کی ذرا اور اہمیت ان کے دل میں آ جایا کرتی ہے۔ تو اسی کے پیش نظر یہ فرمایا گیا بعض حدیثوں میں کہ کوئی بندہ جو ہے 3 دن بھی اپنی زندگی کے ایسے نہ گزارے کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو، تو اس وصیت کے بارے میں فرض واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہے، لیکن اس کا میں نے عرض کر دیا کہ مال کے بارے میں تو 1/3 تک، اور وہ بھی کسی وارث کے لیے نہیں ہوگی، اور جو باقی لین دین کی ہے وہ ضروری ہے، وہ کرنی ہے، وہ چاہے وصیت کی شکل میں کریں یا ویسے بتا دیں، لکھ دیں، کہیں بھی کچھ نہ کچھ اس کا اثر نشانی چھوڑنی چاہیے۔ اور تیسری پہلو جو ہے وہ اس کے اخلاقیات کا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جلدی دفن کر دیا جائے، زیادہ تاخیر نہ کی جائے، غسل اس طریقے سے ہو، کفن جو ہے اس طریقے سے، اس میں بھی شرعی حدود کا خیال رہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہلے جو ہے وہ وصیت ایسی بھی کر جاتے تھے جاہلیت کے زمانے میں کہ میرے جنازے کے ساتھ بہن کرنے والیاں جائیں، یہ جائے، وہ جائے اور فلاں جائے، تو یہ غیر شرعی وصیتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے کر دی تو اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح کی خواہشات کر دیا کرتے ہیں کہ میری قبر میں جو ہے یہ چیز بھی رکھی جائے، یہ چیز بھی رکھی جائے، یہ چیز بھی رکھی جائے، تو ایسے موقع پر وصیت کو پورا کرنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ کرنے والا تو اپنے خیال میں، جیسے یہاں فرمایا گیا نا کہ نادانی میں یا کم علمی میں آدمی بعض دفعہ کر دیا کرتا ہے، تو ایسی وصیتوں پر عمل کرنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے۔ اگر شریعت اجازت دے تو بہت اچھی بات ہے، مرنے والے کی خواہش کا احترام ہے، لیکن اگر وہ اجازت نہیں دیتی تو پھر مرنے والے سے خیر خواہی یہ ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے، ورنہ وہ بوجھ اس پر بھی ہوگا اور ہمارے اوپر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب۔